اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم کس دن کیا چیز پیدا ہوئی، اتوار و سوموار، یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے۔ علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے دن کیا چیز پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس کائنات کی ابتدا فرمائی، پس اتوار اور پیر کو تمام زمین پیدا فرمائی۔ منگل اور بدھ کو رزق و خوراک اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ جمعرات اور جمعے کو آسمانوں کی تخلیق فرمائی، اور جمعے کی آخری ساعت میں اس سے فراغت ہوئی۔ اس آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو بصفت عجلت پیدا فرمایا، اور یہی وہ ساعت ہے کہ جس میں قیامت قائم ہو۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ رب تبارک و تعالی نے 7 زمینوں کو 2 دن یعنی اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا، اور ان کے اندر پہاڑوں، معدنیات، ارزاق، درختوں اور جو چیزیں ان کے مناسب تھیں، ان سب کو منگل و بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ پھر آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ فرمائی، وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، پس اس کو جسم واحد بنایا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے فرمایا، یہاں تک کہ 7 آسمان ہو گئے۔ یہ کام جمعرات و جمعے کو ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہی بات ہے کہ زمینوں کی تخلیق اتوار و پیر کو ہوئی۔ پس ان تمام اقوال سے ثابت ہوا کہ زمین اور اس کی معدنیات کی پیدائش بغیر کسی تفصیل کے آسمان سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک اس کی پیدائش کے دن اتوار اور پیر ہیں، جو کہ ایام ستہ کے ابتدائی دن ہیں، اور آسمان کی تخلیق کے دن ان کے علاوہ ہیں، جو کہ یقیناً مؤخر ہیں۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں خام مادہ کی شکل میں پیدا فرمائیں، پھر 7 آسمان بنائے، اس کے بعد زمین کو موجودہ حیت پر پھیلا دیا اور اس کو یہ صورت بخشی۔ اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے کہ جو کہ والارض بعد ذالک دحاہا کی تفسیر میں مروی ہے، کہ جس کا حاصل یہ ہے قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا، اور دوسری جگہ بیان تخلیق میں آسمان کا تذکرہ زمین سے پہلے ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا۔ دونوں آیات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جملہ معدنیات سے پیدا فرمایا، لیکن اس کو موجودہ حیت پر پھیلایا نہیں۔ اس کے بعد 7 آسمان بنائے، پھر زمین کو موجودہ شکل میں پھیلا دیا، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس آیت کی تفسیر میں انہی سے کچھ منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق سے فارغ ہوا تو زمین میں موجودہ رزق معدنیات کو پھیلایا اور پہاڑوں کو نصب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ زمین کی نباتات و خوراک وغیرہ شمس و قمر کے بغیر عادتاً نہیں اگ سکتی، اس لیے ان سے پہلے شمس و قمر کا ہونا ضروری ہے، جو کہ اشیاء سماوی میں سے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین اور اس کی نبات وغیرہ کو پھیلانے کا عمل آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آسمان کی تخلیق کا تذکرے کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس میں سے اس کا پانی اور نباتات نکالی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 3-32۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیر بحث مسئلے میں ہمارے نزدیک درست قول وہی ہے جس کے قائلین نے کہا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کے دن پیدا فرمایا اور آسمان کو جمعرات کے دن، اور ستارے، چاند، سورج کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، اس لیے کہ اس قول کی حجت پر حدیث مرفوع وارد ہو چکی ہے، جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا درج والا قول کہ زمین کو پیدا کیا لیکن پھیلایا نہیں، بلکہ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پھیلایا اور اس میں سے پانی و نباتات نکالے، پہاڑوں کو نصب کیا گیا، اس کے معارض نہیں، جس کو ہم نے ترجیح دی، اس لیے کہ ہم نے خلق ارض کا ذکر کیا اور وہ حوادث پھیلانا ثابت کر رہے ہیں، اور وضو کے معنی میں مفایرت ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، کیا تم خلقت کے اعتبار سے زیادہ سخت اور دشوار ہو یا آسمان جس کو ہم نے بنایا اور اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو ہر اعتبار سے درست کیا اور رات کو تاریک دن کو روشن بنایا، اس کے بعد زمین کو بچھایا پھیلایا اور اس سے پانی کے اور نباتات کو نکالا اور پہاڑوں کا نصب کیا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 28 سے 32۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ اہل علم کی ایک جماعت نے باری تعالیٰ کے قول والارض بعد ذالک دہاہا میں تعارض سے بچنے کے لیے یہ توجہ کی ہے کہ بعد ذالک مع ذالک کے معنی میں ہے، اور آپ نے بعد ذالک کو اسی معنی میں رکھا جو قبل کا متقابل ہے، تو آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معروف واصل معنی بعد کا کلام عرب میں وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، یعنی قبل کا متقابل نہ کہ بمعنی مع، اور جب کلام میں توجیہ کی جاتی ہے تو اس کی معروف و مختار معنی کے ساتھ کی جاتی ہے، لہذا یہاں بعد کو اس کی اصل معنی ہی سے میں استعمال کیا جائے گا۔ مسئلۃ الباب میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت عتیق خانہ کعبہ کو دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل پانی کے اوپر 4 ستونوں پر پیدا فرمایا، پھر اس کے نیچے سے زمین کو بچھانے کا عمل ہوا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی پیدائش سے 2000 سال قبل بیت اللہ کو 4 ستونوں کے اوپر پانی کے اوپر رکھا گیا، پھر زمین کو اس کے نیچے بچھایا گیا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اسی کے نیچے سے زمین کو بچھایا گیا۔ ان روایات سے بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین کی تخلیق 2 مرحلوں میں ہوئی ہے۔ اس تمام تر تفسیر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین کی تخلیق قبل سماوات ہوئی ہے، لہذا اس کو بچھانے اور پھیلانے کا عمل مع اس کے خزائن کے آسمانوں کے بعد ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایام 6 میں کون کون سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، زمین کو اتوار اور پیر کے دن، پہاڑوں کو منگل کے دن، شہد، رزق، نہریں، آباد جگہیں اور ویرانے بدھ کے دن، آسمان و ملائکہ کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، اور جب جمعے کے دن کی 3 ساعت باقی رہ گئی تو پہلی ساعت میں اموات، دوسری میں آفات اور تیسری میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہود کہنے لگے، آپ کی بات درست ہے اگر اس کا اختتام صحیح ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصد سمجھ گئے اور ناراض ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ سورۃ کاف آیت نمبر 38 تا 39۔ ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان پر صبر کیجیے۔ نکتہ: اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ما قبل نے آپ نے پرزور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ زمین کی تخلیق آسمان سے قبل ہوئی، اور اس مسئلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت اس کے معارض نہیں جن سے ثابت ہوا کہ آسمان کی تخلیق زمین سے پہلے ہوئی۔ مثلاً ابن عباس سے مروی ہے کہ فرمایا، سب سے پہلے چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اسے حکم دیا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا، اسے میرے رب نے کہا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ فرمایا، تقدیر لکھو۔ پس قلم قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھنا شروع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات کو بلند فرمایا اور اس سے 7 آسمان بنائے۔ پھر ایک مچھلی کو پیدا فرمایا اور اس کی پشت پر زمین کو بچھایا۔ اس مچھلی نے حرکت کی جس کی وجہ سے زمین ڈگمگانے لگی، تو پہاڑوں کے ذریعے اسے استقرار بخشا۔ پس یہ پہاڑ زمین پر فخر جتلاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ آیت تلاوت فرمائی، نون والقلم وما یسطرون۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 1 ہے۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یہاں قلم سے مراد قلم تقدیر ہے۔ اسحاق کے طریقے میں بھی یہی روایت قدرے مختلف انداز کے ساتھ سفیان سے مروی ہے کہ
طریق میں ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے حکم دیا کہ وہ اکتب لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھو؟ فرمایا کہ تقدیر لکھو۔ پس قلم قیامت تک ہونے والے تمام امور کو لکھنا شروع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو پیدا فرمایا اور پانی کے بخارات کو پیدا فرما کے اس سے آسمان بنایا اور زمین کو مچھلی کی پشت پر بچھایا۔ اس مچھلی میں حرکت و اضطراب پیدا ہوا جس کی وجہ سے زمین ڈگمگاتے ہونے لگی، تو پہاڑوں کے ذریعے اسے استقرار بخشا۔ اب یہ پہاڑ زمین پر کھڑے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ اور عطا بن صائب کے طریق نے ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا اکتب لکھ، پس اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ پھر مچھلی کو پانی پر پیدا فرمایا اور زمین کو اس کے اوپر بچھا دیا۔ جواب: ان تمام روایات کے جواب میں کہا جائے گا کہ ابن عباس کی یہ روایت ان روایات کے معارض نہیں جو کہ ہم نے اپنے موقف میں پیش کی ہے، صرف سطحی نظر سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، نفس الامر اور حقیقت میں متعارض نہیں۔ اس جواب کی تائید والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کی تفسیر میں ان سے مروی روایت سے ہوتی ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، سوائے ان چیزوں کو جو اس نے پانی سے قبل پیدا کی۔ پھر جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو پانی سے دھواں نکلا اور اس کو پانی سے بہت بلند فرمایا اور اس کا نام سما رکھا۔ پھر بقیہ پانی کو خشک کیا اور اسے ایک زمین کی شکل میں بنایا۔ پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 7 زمینیں 2 دن اتوار اور پیر کو بنائی۔ پس یہ زمین پہلے جسم واحد شکل میں مچھلی پر تھی، اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نون والقلم کے الفاظ سے فرمایا ہے، یعنی نون سے مراد مچھلی ہے، اور یہ مچھلی پانی میں تھی، اور پانی ایک بڑے پتھر پر، اور پتھر فرشتے کی پشت پر، اور فرشتہ چٹان پر، اور چٹان ہوا پر تھی۔ پس مچھلی میں حرکت و اضطراب ہوا جس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر نصب فرمایا اور وہ ٹھہر گئی۔ پس اس وجہ سے پہاڑ زمین پر فخر جتلاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی قول وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں اس کے نصب کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں اس تفسیر روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا، جس کو کہیں بخارات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کو پانی سے بہت بلند فرما کر اس کا نام سما رکھا۔ اس لیے ہر وہ چیز جو کسی چیز کے اوپر ہو اور اس سے بلند ہو تو بلند چیز اس کے لیے سما کہلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سما سے مراد ان حضرات کی یہ ہے کہ جب آسمان دھوئیں اور بخار کی شکل میں تھا، موجودہ شکل میں نہ تھا۔ اس کے بعد بقیہ پانی خشک کر کے زمین بنائی گئی، یعنی آسمان کی تخلیق میں 2 مرحلوں میں ہوئی اور زمین کی تخلیق بھی 2 مرحلوں میں ہوئی، جس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے آسمان کو دھوئیں و بخارات کی شکل میں بمیں معدنیات و خزائن کے پیدا فرمایا، لیکن اس کو پھیلایا نہیں۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنایت فرمائی۔ پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو بچھانے اور پھیلانے کا عمل ہوا۔ اس تقدیر پر تمام روایات متفق ہو جاتی ہیں۔ لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پہلے بنا اور زمین بعد میں بنی، اس پر احادیث استدلال کرتے ہیں تو کہا جائے گا اس سے مراد آسمان و زمین کا خاص حالت میں بننا ہے، اور اس خاص حالت میں واقعتاً آسمان کی تخلیق زمین سے مقدم ہے، جیسا کہ روایت بالا سے معلوم ہوا کہ پانی کے جو بخارات اوپر کی طرف بلند ہوئے اس سے آسمان اور بقیہ جو پانی رہ گیا تھا اسے خشک کر کے زمین بنائی گئی۔ یہ تمام تر تفصیل یوم الاحد اتوار سے متعلق تھی کہ اس دن کیا چیز پیدا ہوئی، اور یوم الاثنین پیر کا ذکر بھی ضمناً ہو چکا ہے۔ البتہ یوم الثلاث و اربع منگل بدھ کے متعلق کچھ روایات ہم یہاں ذکر کریں گے۔ اس کو انشاءاللہ اگلی جو ہے ایپیسوڈ ہے اس میں اس کو بیان کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔